نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات گرامی، سورہ الحدید دی آیت نمبر 9 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے خاص بندے دے اتے روشن نشانیاں نازل فرماندا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تانوں ہنیریاں وچوں چانن دی طرف کڈے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تواڈے تے بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اور رب تعالیٰ اپنے بندے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے روشن نشانیاں آیات بینات، روشن آیتاں، روشن نشانیاں نازل فرماندا ہے۔ ان روشن نشانیاں تو یا روشن آیتاں تو مراد یا تے قرآن حکیم دی آیتاں نے، وہ بھی آیات بینات نے، یا پھر آیات بینات تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات نے، یعنی وہ اپنے پیغمبر نو معجزے عطا فرماندا ہے۔ اج دے جمعۃ المبارک دی اس نشست وچ اور شاید اگلے جمعے دی نشست بھی ساری گفتگو دا موضوع معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس موضوع دا
انتخاب اس لیے کر رہے ہیں، پچھلی کوئی 18-20 سالہ میں اپنی خطابت کے دورانیے وچ یہ موضوع کدے بھی نہیں لایا۔ انج تو ہو سکتا ہے کہ موضوع کوئی اور ہوئے تو وچ حضور دے معجزے بیان ہو جان، لیکن صرف ہی معجزے بیان کیتے جان تو یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ شرف عطا فرما رہا ہے اس آج دی نشست میں، اور شاید اگلے جمعے بھی صرف حضور دے معجزے ہی بیان کیتے جان۔ مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تے حاجی یعقوب صاحب کی پرانی فرمائش ہے، جدوں معجزات بیان کریں گے تو وہ جڑا معجزہ طلب کرتے ہیں حضرت جابر دے بچے جو حضور نے زندہ فرمائے اور بکری زندہ فرمائی وہ بھی بچ آ جائے گا۔ جنہوں نے فرمائش بار بار میں یاد نہیں رہتا سی، اج ہوں میں چیتا رکھا ہے کیونکہ موضوع ہی معجزات نہیں، لہٰذا وہ ضرور بیان کر۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو شعور کی منزل وچ قدم رکھ رہے ہیں، سمجھدار ہو رہے ہیں، انہوں نے پتہ لگے کہ انہوں نے نبی دی کیا شان ہے۔ اور میں شروع وچ بطور تمہید دس دیواں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبران اپنی نبوت دی سچائی ثابت کرنے واسطے، اپنے سچے نبی ہونا اس کو ثابت کرنے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی نو ہی معجزات عطا فرمائے۔ کہ امتاں جدوں کہندیاں سن کہ اگر تسی نبی ہو تو نبی ہون کی دلیل کی ہے، تو پیغمبر اپنی نبوت دی دلیل کے طور پہ وہ معجزہ پیش کرتا سی۔ تو رب تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو ہی معجزات دے کے بھیجا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیاں دے معجزات میں فرق یہ ہے کہ باقی نبی جو تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی نو ایک معجزہ دیتا، کسی نو 2 معجزے دیتے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی چند معجزے عطا فرمائے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے۔ سب تو زیادہ معجزے وہ پیغمبر جنہوں نے اکا دکا معجزات عطا فرمائے سن، انہاں پیغمبراں وچوں سب تو زیادہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا کیتے گئے، جنہاں کی تعداد 9 ہے۔ لیکن جدوں واری آئی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، تو پھر اتنے اللہ نے کمی نہیں چھوڑی، اپنے حبیب نو سر تو لے کے پیراں تک معجزہ بنا کے بھیج دو۔ انبیاء کو ملا معجزہ ایک ایک، اور ہمارا نبی معجزہ بن گیا۔ ہم تسی دیکھو گے چند ایک میں معجزات کا انتخاب کیتا ہے، ویسے تو ہزارہ معجزے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دا وجود گرامی ہی معجزہ ہے، آپ دا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، آپ دا تکلم اور گفتگو معجزہ، حضور دا سایہ نہیں سی یہ بھی معجزہ، حضور دے جسم پاک تے مکھی نہیں بہندی سی یہ بھی معجزہ، حضور دا پسینہ مبارک خوشبودار سی یہ بھی معجزہ، کہ صحابہ کہندے نے جڑے راہ حضور لنਘ جاندے سانو پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی سی، حضور دی خوشبو سانو دس دیندی سی کہ اس رستے گئے نہیں۔ حضور دا سونا معجزہ کہ ایک مرتبہ سو کے اٹھے تو وضو نہیں فرمایا، اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا احکامات بدل گئے، کیا ہن سون کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا؟ فرمایا نہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور تساں تو وضو نہیں کیتا، جبکہ میں دیکھا ہے کہ تسی خراٹے لے رہے سو، ستے ہوئے سو تے نیند وچ سو، گہری نیند وچ،
کہ اٹھ کے وضو نہیں فرمایا اور نماز پڑھنی شروع کر دیتی، حضور نے فرمایا عائشہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، اے عائشہ میریاں اکھاں سوندیاں نے پر دل جاگدا ہے، میرا دل میں غافل ہو کے نہیں سوندا، دل میرا جاگدا رہندا ہے، جدوں سونا ادوں بھی دل جاگدا ہے۔ تو ان کا مطلب ہے کملی والے دا سونا بھی معجزہ۔ سانو خوابان جھوٹے ہو سکتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو خوابات نے، آپ کو خواب آئے وہ بھی اللہ تعالیٰ دی وحی ہے، کیونکہ حضور دا سونا بھی معجزہ ہے، آپ دا لعاب مبارک معجزہ کہ کھاری کھوہاں نو آپ نے میٹھا کر دیتا، اور لعاب مبارک دے پھر بڑی برکتاں نے اگے جویں چلاں گے تسی سنو گے۔ قد مبارک معجزہ کہ درمیانہ قد سرکار دا ہے، نہ لمبا نہ چھوٹا، درمیانہ قد، اور حضور دے صحابہ ایسے بھی نے جو لمبے قد والے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد والے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد والے، صحابہ وچ لمبے قد والے موجود نے، آقا دا قد مبارک درمیانہ ہے، لیکن قد معجزہ انج بندا ہے کہ جس ویلے صحابہ دے وچکار بہندے یا صحابہ دے درمیان ٹردے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک کندھے اور سر مبارک سارے صحابہ تو اونچا ہوتا، اور آپ دی رفتار، آپ دا چلنا بھی معجزہ کہ آپ درمیانے قدم اٹھاندے سن، تیز نہیں چل، درمیانے قدم اٹھاندے۔ صحابہ کہندے پھر بھی حضور دا ساتھ دین واسطے سانو باقاعدہ دوڑنا پیندا، حضور دا چلنا بھی معجزہ، آپ مسکراندے، نبی پاک مسکراندے، سامنے والے جو دندان مبارک نے، کیونکہ دنداں دے درمیان کھڑکیاں سن، بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کھڑکیاں رکھیاں ہوئیاں سن، اور جو بڑیاں پیاریاں لگدیاں سن، جدوں مسکراندے تو انہاں کھڑکیاں دے وچوں نور نکلدا جس دے نال دیواراں جگمگا اٹھدیاں۔ عرض یہ ہے کہ سرکار سر تو لے کے سراپا، یعنی سر تو پیراں تک معجزہ ہی معجزہ نے، یہ تو چند ایک انتخاب کیتا معجزیاں دا جو تہاڈی خدمت وچ پیش کرنا ہے تاکہ جمعے دی نشست مکمل ہو جائے، ورنہ حضور دیاں گلاں مکمل ہو سکدیاں نہیں، حضور دی شان کوئی بیان کر سکتا ہے؟ صرف جویں وہ کہندے نا کہ آزا مائی سی یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے اٹی لے کے گئی سی، کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام دے خریداراں وچ بادشاہ بھی نہیں، جو انہاں دے منصب دے مطابق اور انہاں دی شان دے مطابق سودا کرن گے اور قیمت لان گے، تیرے کو ایک کٹی ہے، اس نے کہا ہے تے ایک کٹی، مینوں پتہ ہے کہ ان دے نال میں یوسف نو خرید نہیں سکتی، پر قیامت والے دن جدو اللہ فرمائے گا میرے یوسف دے خریدار کیڑے نے تو میں بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاواں گی، میرا خریداراں وچ نام تے آ جائے گا۔ علماء نے حضور دے اوصاف لکھدیاں ساریاں زندگیاں بتا دیتیاں پر اوصاف حمیدہ ختم نہ ہوئے، کتاباں لکھ دیتیاں، زندگیاں گزر گئیاں پر نبی پاک دی شان دا کوئی ایک حصہ قلم بند نہ ہو سکیا، اس لیے تو اقبال نے کہا سی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ تو پہلا معجزہ سرکار دا جو میں بیان کرن لگیا، اس دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور معجزہ ابو نعیم حدیث دی کتاب ہے اس دے اندر موجود، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے نانا جان دے کول موجود سن، رات ہو گئی، حضور دے کول نے، پوترا حضور دا بڑا نواسا حضرت حسن المجتبی، جدو رات ہو گئی حضور نے فرمایا حسن جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی والدہ دے کول چلے جاؤ۔ راوی کہندے نہیں، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ میں حضور دی خدمت وچ عرض کیتی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن چھوٹا ہے، اس نو میں گھر چھوڑ آواں؟ فرمایا نہیں۔ اور امام حسن نے فرمایا تسی جاؤ، فجاءت برکۃ من السماء، آسمان تو ایک روشنی ہوئی، فمشا فی ضوئھا، اور حضرت حسن اس روشنی دے وچ چلدے گئے، حتی بالغ الی امہ ہی، اتھوں تک کہ اپنی والدہ دے کول پہنچ گئے۔ پہلے میں چھوٹے چھوٹے بیان کروں گا، ٹائم تھوڑا لگے گا، چھوٹے چھوٹے، اگے جا کے پھر حکایات ٹائپ بڑے معجزے بیان ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف دی یہ صحاح ستہ دی حدیث ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا اور مرض نے اتنا غلبہ کیتا اور اتنی شدت دی بیماری آئی کہ میں اللہ دے حضور دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر وقت آ گیا ہے تو موت دے دے، اور اگر زندگی باقی ہے تو پھر تندرستی عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، میری دعا نو سن لیا۔ مسئلہ بھی یاد رکھو، موت دی دعا منگنا شریعت نے منع کیتا ہے، حالات کچھ بھی ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کولوں خیر منگو، رب تعالیٰ کولوں تندرستی منگو، اللہ تعالیٰ کولوں زندگی منگو، لیکن موت نہ منگو، شریعت دا یہ حکم ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا یا اللہ وقت آ گیا تو موت دے دے، اور اگر وقت باقی ہے تو تندرستی عطا فرما۔ حضور نے سن لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں فضربنی برجلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم دے نال، اپنے پیر دے نال مینوں ٹھوکر ماری، وقالا، اور اے دعا کیتی اللہم آفہ، اے اللہ اس نو عافیت عطا فرما، اوشفہ، یا فرمایا کہ اس نو شفا عطا فرما۔ قالا، حضرت علی فرماندے نے میں فوراً صحت یاب ہو گیا، فمشتکیت وجعی بعد، تے او درد اس کے بعد پھر مینوں کدے بھی نہیں ہویا۔ ترمذی شریف دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک بدو نے حضور کی خدمت میں آ کے معجزہ طلب کیتا۔ بدو کہندے نے عرب دے جڑے جانگلی تے ان پڑھ ہوندے سن، ان پڑھ دیہاتاں میں رہن والے دیہاتی، او بدو کہلاندے سن، کوئی اتنا سلیقہ نہیں ہوندا سی، اتنی تربیت اور تہذیب نہیں ہوندی سی۔ انہیں آ کے حضور کی خدمت میں معجزہ طلب کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک درخت سی، اتنے کھجوراں لگیاں ہوئی سن، حضور نے ایک خوشے نو حکم دیتا، کھجوراں دے ایک گچھے نو حکم دیتا کہ اے گچھے تو تھلے آ۔ اس گچھے نے تھلے اتر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی رسالت دی گواہی دیتی۔ آپ نے فرمایا ارجع، واپس چلا جا، فعاد، وہ گچھا اپنی جگہ تے واپس چلا گیا، فاسلم الاعرابی، اس معجزے نو دیکھ کے وہ بدو اسلام لے آیا، مسلمان ہو۔ حجت اللہ علی العالمین کتاب کا نام ہے، ان دے صفحہ نمبر 434 تے حضور دا معجزہ موجود ہے کہ ایک غزوے وچ تشریف لے گئے، غزوے دا نام سی غزوہ ذی قرد۔ اس غزوے جدو تشریف لے گئے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے لشکر نے، لشکر اسلامی نے پڑاؤ کیتا ایک چشمے تے۔ جدو اس چشمے تے پڑاؤ کر لیا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا چشمہ جن دے کول پڑاؤ کیتا ہے اس چشمے دا نام بیسان ہے، اور اس دا پانی کھارا ہے، لہذا کسی اور جگہ پڑاؤ کرنا چاہیے، کسی اور چشمے دے کول اترنا چاہیے، کیونکہ اس چشمے دا پانی نہیں صحیح۔ چشمے دا نام بیسان ہے اور ان دا پانی کھاری ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو کسی اور چشمے سے چلنے ہیں، آپ نے فرمایا بل ہوا نعمان وہو طیب، چشمے دا نام بےسان نہیں ہے، اس چشمے دا نام نعمان ہے اور اس دا پانی میٹھا اور پاکیزہ ہے۔ یہ حضور نے فرمایا فغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسم، نبی پاک نے چشمے دا نام بدلیا، بےسان تو چشمے دا نام رکھ دیتا نعمان، حضور نے چشمے دا نام بدلیا، وغیر اللہ الماء، اللہ نے پانی دا ذائقہ بدل دیا۔ ابو نعیم اور بہقی بچ روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے، یہ ایران بچوں آیا سن، فارس بچوں، فارس ایران دا پرانا نام اس لیے فارسی کہلانے، ایران میں جو زبان بولی جاتی ہے انہوں بھی فارسی کہنے، تو سلمان فارسی اس لیے فارسی کہلانے نے کہ ایران بچوں آئے سن اور مادری زبان انہوں دی فارسی سی۔ جدوں مدینہ طیبہ پہنچے تھے ایک یہودی نے زبردستی انہوں اپنا غلام بنا لیا، ہن بیان کردے نہیں کہ میں جدوں مسلمان ہو گیا حضور دی خدمت میں حاضر ہویا، غلام ساں اس یہودی دا غلام ساں تے کملی والے تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، حضور دی خدمت میں گاہے گاہے حاضر ہوندا سی۔ ایک دن حضور نے فرمایا اے سلمان تو اپنے اس یہودی مالک دے کولوں اپنی آزادی خرید لے، انہوں پوچھ کہ تینوں کتنی قیمت لے کے آزاد کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے جا کے جدو یہودی نے کہا کہ میں نے آزاد کر دے اور دس کہ میری آزادی دی کی قیمت لینا ہے، جو اس نے قیمت دسی وہ سن کے حضرت سلمان فارسی نا امید ہو گئے، حضور دی خدمت میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں آزادی نہیں مل سکتی، تو میں کیوں؟ انہوں نے کہا میرے مالک نے مینوں آزاد کرن دی قیمت 40 اوقیہ سونا مقرر کیتی ہے۔ اوقیہ یہ وزن دی اکائی سی، جی میں اپنے ہاں ایک تولا ہوندا ہے یا ماشا ہوندا ہے، رتی ہوندی، عرباں دے ہاں اوقیہ اس طرح وزن دی اکائی سی، اور 40 اوقیہ ٹھیک ٹھاک وزن بندا سی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک نے شرط ہی ایسی رکھی ہے کہ مینوں تے آزادی نہیں مل سکتی، 40 اوقیہ سونا دے بدلے اس نے مینوں آزاد کرن دا وعدہ کیتا ہے، تے مینوں فکر یہ ہے کہ اتنا سونا کتوں لیاواں گا۔ کسے نے کملی والے دی خدمت وچ مرغی دے آنڈے دے برابر سونا پیش کیتا بطور ہدیہ، بطور نذرانہ، صحابہ پیش کر دے سن، ہدیہ حضور ہدیے لے لیندے سن، زکوٰۃ نہیں لیندے سن، صدقہ نہیں لیندے سن، لیکن ہدیہ قبول فرماندے سن۔ تو مرغی دے انڈے دے برابر اس نے کہا حضور ایک کان وچوں میں ملیا ہے، سونا ملیا ہے مرغی دے انڈے برابر، ہدیہ پیش کیتا۔ حضور نے فرمایا سلمان اے سونا لے تے جا کے اپنی آزادی خرید لے۔ عرض کی کملی والیا 40 اوقیہ انہیں سونا کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ مرغی دے انڈے برابر سونا یہ تو 1-2 اوقیہ مسے ہونا ہے، 40 اوقیہ سونا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو نعیم اور بہقی دیاں حدیثاں نے جنہاں میں یہ روایت موجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے نو پکڑیا، فَأَخَذَهَا وَقَلَّبَهُ عَلَى لِسَانِهِ، کملی والے نے اس سونے نو پکڑ کے اپنی زبان اقدس دے اوتے سونے نو مڑیا، صرف چھوا نہیں بلکہ اس نو انہیں کروٹوں وَقَلَّبَهُ عَلَى لِسَانِهِ، پرتایا
اپنی زبان دے اتنے اس سونے نو ملیا، وقالا تے فرمایا خذھا لے اس نو پکڑ لے، فإن اللہ سیؤدی عنک کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ان قریب تیری طرفوں قرضہ ادا کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں اس سونے نو لے کے گیا اس مرغی دے انڈے برابر، اور اپنے یہودی مالک نو کہا کہ میں تیری شرط پوری کر دیتی ہے، 40 اوقیہ سونا دین واسطے آیا۔ ہوں ویکھن وچ تے بہت تھوڑا لگ رہا سی، اس نے کہا تول۔ سلمان فارسی فرماندے نے میں اس سونے نو تول کے 40 اوقیہ دے وزن دے برابر سونے نو توڑ دیتا، توڑ کے انہوں 40 اوقیہ تول کے سونا دے دیتا، اس طرح میرا قرضہ اتر گیا۔ باقی اندی مثل ما آتیتہ، جنہ سونا انہوں دتا سی اونا ہی سونا میرے کول بچ بھی گیا۔ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا۔ امام بہقی دلائل النبوت دے وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر نو اسلام دی دعوت دی، کافر نو مسلمان ہون واسطے کہا، اس نے مسلمان ہون دی ایک شرط رکھی، کہنے لگیا میری بیٹی فوت ہو چکی ہے، اگر میری بیٹی نو زندہ کر دیو تو میں اسلام قبول کر لاں گا۔ آپ نے فرمایا مینوں اپنی بیٹی دی قبر تے لے چل۔ حضور اس دے نال اس دی بیٹی دی قبر تے تشریف لے آئے تے قبر تے کھڑیاں ہو کے حضور نے فرمایا یا فلانہ، تو لڑکی دا نام پکاریا، او لڑکی، تے قبر پھٹ گئی تے لڑکی زندہ سلامت زندہ ہو کے باہر نکلی تے کہندی لبیک وسعدیک، حضور میں حاضر ہاں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہاں سونیا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا۔ ہوں آئیے حاجی صاحب کی فرمائش والی پاس، یہ غزوہ احزاب سی جنہوں غزوہ خندق بھی کہندے ہیں۔ سن 5 ہجری میں ایک غزوہ لڑیا گیا، صورتحال بنی کہ یہودیاں نے سازش کر کے غیر مسلم تقریباً جتنے قبیلے سن ساریاں نو اسلام دے خلاف اکٹھا کر دیتا، سارے قبیلے جنہاں میں قریش بھی سی اور باقی قبیلے بھی سن، انہوں نے فیصلہ کیتا کہ سارے رل کے مدینہ منورہ تے حملہ کریے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے، اسی سارے مل کے جدو حملہ کریں گے تو ختم کر دیں۔ چنانچہ حضور نے پھر مشورہ کیتا، اپنے صحابہ نے بلایا، فرمایا 12,000 دشمن دا لشکر 12,000 مدینہ شریف پہ حملہ کرنے والا ہے، مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے،
ہوں سانو جنگی حکمت عملی کی بنانی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایران وچوں آئے سن، مشورہ دیتا حضور جدو دشمن دی تعداد بہت زیادہ ہوئے اور انہاں نال لڑن دی صلاحیت نہ ہوئے، طاقت نہ ہوئے، تے اسی اپنے ملک وچ انج کرنے ہاں کہ اساں جتھے اسی ہونے ہاں اپنے شہر دے آلے دوالے خندق کھود لینے ہاں۔ خندق کہندے کھائی نو، گڑے نو، اسی آلے دوالے نہر کھٹ لینے ہاں، انہوں پانی نہ بھر دینے ہاں یا آگ نہ بھر دینے ہاں تاکہ دشمن اس خندق نو عبور کر کے اندر نہ آ جائے تو محصور ہو کے بہ جانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجویز نو پسند فرمایا اور مدینہ طیبہ دے اس طرفوں جدوں دشمن دے حملہ کرن دا کبھی امکان سی ادھروں خندق کھودنی شروع کرتی۔ آقا نے بھی اس خندق دی کھدائی وچ حصہ لیا۔ حالات بہت خراب سن، مسلمان خندق کھود رہے سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 15 فٹ خندق گہری ہوئے تے اینی چوڑی ہوئے۔ 15 فٹ سمجھ لو، آئے اپنی مسجد جڑی نے دی چوڑائی 19.5 فٹ ہے تے اونچائی 15 نہیں ہے، گھٹ ہے، 12 فٹ ہے گل۔ ہوں اینی خندق اگر گہری ہوئے تے چوڑی بھی اینی ہوئے تے اس خندق نو عبور کرنا پھاندنا مسئلہ ہے۔ اگرچہ کئی جری لوگ پھاند بھی جاندے، اس خندق نو ہی تے ابن عبد ود پھلان کے آ گیا سی، گھوڑا دوڑا کے آیا، اس نے 4 بندے سن جنہاں ابن عبد ود بھی سی، اور اس نے اس خندق نو پھلان کے تے پھر دعوت مبارزہ دیتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا خاتمہ فرمایا۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، موضوع علیحدہ ہے۔ تو مسلمان، حضور نے فرمایا کہ ہر 10 صحابہ دی ٹولی بناتی اور ہر ٹولی دے ذمے لگایا کہ 40 گز خندق تسا کھودنی۔ ہر 10 صحابہ دی ٹولی نے 40 گز خندق کھودنی سی۔ آقا نے خود بھی حصہ لیا، آپ مٹی اٹھا کے باہر چھوڑتے تھے۔ بھوک دی وجہ تو صحابہ کرام نے اپنے پیٹاں دے اوتے پتھر بننے ہوئے سن۔ ایک شخص نے آ کے، صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اپنا پیٹ اٹھا کے دکھایا کہ اے دیکھو بھوک دی وجہ تو پتھر بننے ہویا ہے۔ کملی والے نے اپنا جدو کپڑا اٹھایا تو اسے 2 پتھر بننے ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی، جدو انہوں نے دیکھیا امام ابو نعیم اس حدیث نو روایت کرتے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث نو روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شکم اقدس تے 2 پتھر ویکھے تے اپنے گھر تشریف لے گئے، برداشت نہ ہویا، جا کے اپنی بیوی دے نال مشورہ کیتا حضرت جابر نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھوک دی طے کی تھی، حالانکہ حضرت جابر نے خود بھی پیٹ تے پتھر بنے ہوئے تھے۔ اپنی اہلیہ نال مشورہ کیتا، حضور دی دعوت کرنی چاہیے، حضور دی کھانا کھلانا چاہیے۔ آپ دی بیوی نے کہا گھر میں تھوڑے جے جو موجود نے اور ایک بکری دا بچہ میمنا موجود ہے، حضور دی روٹی پکانی، جی بسم اللہ پکا دینے ہاں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دینا، حضور دے کنا وچ کہنا، مبارک کنا وچ کہ حضور تہاڈی روٹی پکائی جا رہی۔ چلو 1-2 بندے اور بھی نال اپنے غلام لے آؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک تھوڑے جے جو نے تو ایک بکری کا چھوٹا جا بچہ ہے، میمنا ہے۔ حضرت جابر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی رازداری دے نال
بڑی آہستگی دے نال ہولی جہا حضور کے کنا وچ کہا یا رسول اللہ تھوڑی روٹی پکا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں آقا، چلو ایک دو صحابہ اپنے خاص بندے کو نال لے آؤ، مرید خادم، تے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا انتظام ہے، کھانے کا تھوڑا انتظام ہے۔ انہوں دا ہولی جہا کیا سی حضور دے کنا وچ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا، آپ نے فرمایا اے مہاجرو اور اے انصارو اور اے خندق کھودن والےو، اے جابر آ کے تانوں ساریاں نوں دعوت دے رہا ہے کھانے دی، تیار ہو چلو۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، کان میں کہندے نہیں آقا تھوڑا جہا کھانا ہے، جناب دے لئی ہے۔ میں صحابہ تیار ہو جاؤ، تاکید کر رہے نہیں کہ دعوت پہ آنا ہے۔ حضرت جابر پریشان ہو کے گھر گئے، اپنی بیوی نے فرمایا غضب ہو گیا، سرکار کے اپنے نال ہزاراں بندے لے کے آ رہے ہیں، اپنے سارے صحابہ نو لے کے آ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا اساں دعوت دیتی حضور نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی اپنے صحابہ نے، ساری ذمہ داری حضور نو کھانا کھلانا ہے، تے اپنے صحابہ نو کھانا کھلانا حضور دی ذمہ داری، سانو پریشانی کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجیا، آپ نے فرمایا جس ویلے بکری دا بچہ ذبح کر کے دیگ وچ پا دیتا جائے تو دیگ نو اتنی دیر تک چولہے تو اتارنا نہیں جدوں تک میں نہ آ جاؤں۔ تے فرمایا جدوں جواں دا آٹا گن لیا جائے، تھوڑے جے جوں آٹا گن لیا جائے تو اتنی دیر تک روٹیاں پکائیاں نہ جان جب تک میں نہ آ جاؤں۔ یہ پیغام بھیج دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری نو ذبح فرمایا۔ حضرت جابر دے دو صاحبزادے چھوٹے چھوٹے سن، ویندے پے سن، بکری ذبح کر کے انہوں نے تے گوشت بنا کے دیگ وچ پا دیتا، تے بچیاں نے کی کیتا، بڑا جڑا بچہ سی وہ بھی معصوم ہی سی، چھوٹا سی، عقل اجے شعور دی پختگی نہیں سی، لیکن ویسے عمر جی بڑا سی۔ انہیں چھوٹے نو کہا آ میں تینوں دساں کہ اپنے ابا نے اپنی بکری دے نال کی کیتا، گھر وچ پالی ہوئی سی، بچے نو پیار سی، کھلاونا سی، سمجھو آ تین میں دساں کہ اپنے ابا جی نے اپنی بکری دے نال کی کھیل کھیلیا ہے۔ لہذا چھری لئی اور جا کے اپنے چھوٹے بھائی دے حلق تے پھیر دے۔ جدوں نرخرا کٹ گیا، بھائی تڑپن لگ پیا، خون دا فوارہ چھٹیا، ہن پریشان ہو گیا، ہاتھ پیر پھل گئے کہ میں کی کر بیٹھا۔ جس نو کھیل سمجھیا سی یہ تے کوئی میں بہت بڑا کوئی گناہ کر بیٹھا، غلطی ہوگی میرے کو۔ اور ماں جدوں اس مقام تے آئی، والدہ نے آ کے ویکھیا، خونی منظر ویکھیا کہ ایک بیٹا جڑا ہے وہ دوسرے بیٹے نو ذبح کیتی بیٹھا ہے، تے بڑا جن نے ذبح کیتا سی وہ ڈر کے دوڑیا، چھت تے گیا، تے ماں بھی پیچھے گئی وہ پکڑن واسطے، تے بچہ جڑا ہے وہ چھت تو اتوں بنیرے تو ڈگ پیا، تھلے گریا تے منکا ٹوٹ گیا۔ حضرت جابر کے دونوں بچے شہید ہو گئے۔ بی بی نے صحابیہ صابرہ شاکرہ نے سوچیا کہ اگر بچیاں دی شہادت دی خبر حضور تک پہنچ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمانا، گھر میں مرگ ہو جائے، ایک مرگ ہو جائے تو دو موتاں کٹھیاں ہو، تو سرکار تو بلایا سی تاکہ آپ کھانا کھا لین، آپ کو بھوک ہے، لیکن اگر حضور کو پتہ لگ گیا کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، بی بی نے ایسا پردہ رکھیا کہ حضرت جابر نے بھی نہیں دسیا، اپنے شوہر نے بھی نہیں دسیا۔ ان دے واسطے سبق ہے ساڑیاں اج دیاں جڑیاں بڑھیاں نے انہاں واسطے
ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਜ਼ਾ ਫਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹੋ ਬੁਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਿਰਿਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੌਹਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸਬਰੀ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਨੌਹਾ اور ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ, اور ਬੇਸਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے نال ہے، بے صبراں دے نال تے اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ بی بی نے صبر کیتا، اس نے اس معاملے نو خفیہ رکھیا، دونوں بچیاں نو کمرے وچ جا کے دونوں بچیاں نو لٹا دیتا، اتنے چادر پا دیتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے ہمراہ تشریف لے آئے۔ آپ نے وہ جی دیگ پکدی پئی سی، اس کے اندر اپنا لعاب مبارک، تھک مبارک اس دیگ دے وچ پا دیتی۔ اتوں بھی پتہ لگیا کہ مینوں تانوں اجازت نہیں کہ کھانے وچ تھکیے، اسی تھک سکنے ہاں، سانوں اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساڈی تھک دے اندر دا ہے، بیماری ہے، جراثیم نے، تعفن ہے، بدبو ہے، لہذا اس کھانے نو لوگ کراہت کرنے جی کھان گے نہیں جنہوں اسی تھک دیتا۔ ساڑی تھک متعفن ہے، بیماری والی۔ کملی والے دی تھک مبارک خوشبودار ہے، حضور دی تھک مبارک ہے، اس نے کھانے میں برکت پیدا کرنی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگ جو پک رہی سی اس کے اندر بھی لعاب مبارک پاتا تھا، تو جڑا آٹا گنا پیا سی ان دے وچ بھی لعاب مبارک پاتا۔ تو فرمایا روٹیاں پکان والی نو کہا کہ تو روٹیاں پکائی جا، دیگ نو تھلے نہیں اتارنا، چولہے تے پئی رہے، سالن نکالی جاؤ، روٹیاں پکائی جاؤ، اور 10 صحابہ نو فرمایا آ کے بہ کے کھاندے جاؤ تے ٹردے جاؤ۔ حضور کے صحابہ مہاجرین و انصار ہزاراں دی تعداد وچ آ کے کھانا کھا گئے۔ ہوں پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا پھر میزبان ہے گھر دے جی نے، ہاں آپ نے یہ حکم دیتا سی، فرمایا میرے صحابہ جدو تسی کھانا کھانا ہے گوشت دی جو ہڈی ہے اس نو نہ توڑنا ہے تے نہ سٹنا ہے، ایک تھان تے جمع کر دیا جانا ہے۔ لہذا ہڈیاں ساریاں جمع، ایک ہڈی بھی ضائع نہیں ہوئی، توڑی نہیں گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر آؤ اور اپنے گھر دے سارے افراد لے کے آؤ، گھر دے میزبان جتنے بھی گھر دے جی نے آؤ ساڈے نال کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت جابر نو اجے تک نہیں پتا کہ میرے گھر میں کی حادثہ ہو گیا۔ آئے آ کے بیوی نے کہا، بیوی کے غم دے نال دل بھریا ہوا سی، اس نے کی کھانا کھانا سی، کیا تسی سرکار نو کہو کہ حضور کھان آپ بعد کھا لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جابر نے کہا یا رسول اللہ تسی کھانا تناول کر لو اسی بعد ہی کریں گے۔ فرمایا اپنے بیٹے بھی لے کے آؤ، اپنے صاحبزادے لے کے آؤ، کیونکہ حضور تے نور نبوت نال ویکھ رہے سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیڑی شے اوجل ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جابر نو تے پتہ ہی نہیں، جا کے پھر بیوی نو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ بچی جب تک نہیں آن گے اسی انہی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گے۔ اس ویلے پھر بی بی نے پردہ اٹھایا، اپنے خامد نو کہا بچے کیویں پیش کریے کھانا کھان واسطے، چادر اٹھا کے دکھائی اپنے خامد نو، اگر جابر نو کہا ہے بچے شہید ہوئے پے۔ جدوں بار بار حضور نے اصرار کیتا، بار بار فرمایا کہ اسی کھانا اونی دیر تک نہیں کھاواں گے جدوں گھر دے سارے افراد شامل نہیں ہون گے، وہ بچے بھی شامل نہیں ہون گے۔ کہ دونوں میاں بیوی حضرت جابر اور انہاں دی اہلیہ روندے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے گر گئے،
اور کیا آقا معاملہ تے اے ہو گیا ہن اسی بچے کتھوں پیش کریے؟ فرمایا انہاں بچیاں نو اٹھا لیاؤ، صاحبزادیاں نو پیش کرو۔ جدو دونوں بچے حضور کی خدمت میں پیش کیتے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچیو مہماناں نو اپنے گھر دعوت لئی بلا کے تے پھر مہماناں نال ایویں سلوک کریندا ہے کہ آپ ٹر جائیدا ہے؟ اٹھو تے ساڈے نال مل کے کھانا کھاؤ۔ وہ دونوں شہید بچے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کھانے وچ شامل ہوئے۔ جس ویلے کھانا کھا چکے فرمایا صاحبزادیو تسی یہ کام کیوں کیتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے بکری کا میمنا سانوں بڑا پیارا سی، اسی آپ پالیا سی، لیکن ساری آنکھاں دے سامنے وہ ذبح کر دیتا گیا تے اساں کہا کہ اسی بھی وہ کھیل کھیلنے ہیں جو ساڈے باپ نے اس میمنے نال کھیلیا ہے۔ آپ نے فرمایا تانوں وہ بکری اتنی پیاری سی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ ہڈیاں اکٹھیاں نے نا، سٹیاں تے نہیں نے، حضور ایک تھان تے پئیاں نے، آپ نے انہاں ہڈیاں دے اوتے ہاتھ رکھیا، فوضع یدہ علیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک انہاں ہڈیاں تے رکھیا، ثم تکلم بکلام لم اسمعہ، حضرت جابر کہندے نے ہڈیاں تے ہاتھ رکھ کے بکریاں گوشت کھا لیا گیا ہے، صحابہ کھا کے روانہ ہو چکے نے، ہڈیاں نے انہاں تے ہاتھ رکھ کے حضرت جابر کہندے نے نبی پاک نے اپنی زبان مبارک دے وچوں کچھ کہیا، ایسا کلام فرمایا جس نو میں سن نہیں سکیا، میں فیضا بشاتن قد قامت تنفذ ذنبها، جدو نبی پاک نے ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھیا تے فرمایا وہ ساڈی بکری جڑی ہے وہ اپنی دم ہلاندے آیا کھڑی ہو گئی۔ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، دل تے سوچتا ہے کہ حضور ہر بندہ سوچتا ہوئے گا کیویں مردے زندہ کر، اللہ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں، کیونکہ میرا دل بھی تو مردہ ہے، حضور میں ٹھڈا مارو میرے دل نو، ٹھڈا مار کے اینو جوا کے کہو کہ انج جوانا، دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑے مشہور صحابی نے، جب مکہ فتح ہویا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور دے نات خواں سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 33-34 نات خواں سن، پوری ایک کونسل تھی، نات کونسل موجود تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تے وہ نا چیئرمین سن نا اس کونسل دے بڑے سن، تاں کر کے انہوں دے بارے زیادہ مشہور ہے کہ آپ نعت خوانی کر رہے سن۔ نہیں، انہوں دے علاوہ بہت سارے نعت خوان جنہاں وچوں صحابیات بھی سن، صحابہ بھی سن جو حضور کی نعتاں لکھیا کرتے سن، انہاں وچوں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ مکہ فتح ہویا تے حضرت عبداللہ بن رواحہ مکے میں داخل بھی ہو رہے ہیں تے حضور دی نعتاں پڑھتے جا رہے، اچھی اچھی آواز دے نال نعتاں پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ٹوکیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے روکیا ٹوکیا، کیونکہ قرآن کی فرماندا ہے سورہ حجرات دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز نو میرے نبی دی آواز تو بلند نہ کرو، اگر تسی اپنی آواز نو میرے نبی دی آواز تو اونچا کر دیتا تو تواڈے اعمال ضائع ہو جان گے تے تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ اونچی آواز نے نعت پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق نے ٹوکیا، کیا سرکار نال موجود نے، حضور کی موجودگی میں اچھی آواز دے نال نعت پڑھنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ نو اچھی نعت پڑھن تو نہ روک، اس دی نعت دا ایک ایک لفظ کافراں تے دشمناں دے دلاں دے وچ تیر بن کے اتر گیا۔
یہ نہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خندق کھٹن والیاں وچ غیر باقیاں دے نال یہ بھی خندق کھود رہے سن، اور انہاں دی ہمشیرہ نے اپنی لڑکی اپنی بیٹی نو کہا کہ جا تیرا ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ اور تیرے والد یہ دونوں خندق کھود رہے نے، تو دونوں نے بھوک لگی ہونی تے اے تھوڑی جی کھجوراں نے، یہ کھجوراں لے جا تے جا کے اپنے مامے نو دے دے تے اپنے باپ نو دے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ دی ہمشیرہ نے کھجوراں بھیجی، لڑکی آئی حضور دی نظر پہ گئی، آپ نے فرمایا اے لڑکی تیرے کول کی ہے؟ یا رسول اللہ کھجوراں نے، میری ماں نے بھیجیاں نے تے کھجوراں لے جا رہی ہیں اپنے باپ نو دین واسطے تے اپنے مامے نو دین واسطے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اس لڑکی نے کملی والد دی ہتھیلی دے اوتے کھجوراں رکھ دیتی کہ لو حضور تسی آپ ہی دے دیو، پہلے میں پہنچانیاں سن تسی ہتھیلی تے انہیں کھجوراں حضور دے رکھ دیتیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کھجوراں نو اپنی جھولی وچ پا لیا۔ جدوں کپڑے دی جھولی وچ سرکار نے انہاں کھجوراں نو پایا تے کسے نو فرمایا کہ خندق کھودن والے جتنے بھی صحابہ نے سب نو لے آؤ۔ یہ 3000 بندے سن، یہ 3000 بندے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں دینیاں شروع کیتیاں، سب نے کھادیاں، لیکن جھولی وچ اجے بھی اتنیاں ہی کھجوراں موجود سن جتنیاں کھجوراں لڑکی لے کے آئی۔ یہ کیویں ہو گئی؟ کیونکہ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا۔ اچھا کھجوراں دی گل آئی، جدو غزوہ تبوک ہویا حضرت ارباز بن ساریہ، یہ میں حکایت پڑھی ہے شواہد النبوت وچ، جنہوں نے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں بیان کیا۔ حوالہ اس واسطے دیتا کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تسی سنیا ہونا ہے، کتنے بڑے راوی نے جنہوں نے اپنی کتاب شواہد النبوت دے اندر اس واقعے کو قلم بند کیتا ہے کہ غزوہ تبوک سی، سفر تبوک سی، اور حضرت ارباز بن ساریہ حضور کے صحابی نے کہندے نے مینوں بھی بھوک سی لگی ہوئی، میرے نال 2 بندے اور سن، وہ بھی بھوکے سن، اسی حضور کی خدمت وچ حاضر ہوئے، اپنی بھوک دی شکایت کیتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو فرمایا بلال کھان نو کچھ ہے؟ عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ، سفر دی حالت ہے تبوک وچ نہیں حضور کھان واسطے کچھ نہیں۔ فرمایا وہ تھیلے جنہاں وچ کھجوراں رکھنے ہیں وہ تھیلے چیک کرو شاید کوئی کھجوراں نکل آ۔ حضور تھیلے تو میں سارے چھان چکا۔ فرمایا ایک باری پھر جھاڑ کے دیکھ شاید۔ جدو تھیلے کھجوراں دے جھاڑے 7 کھجوراں برآمد ہوئیاں، سارے تھیلیاں دے وچوں 7 کھجوراں برآمد ہوئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کھجوراں تے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا، 7 کھجوراں تے ہاتھ مبارک رکھیا۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے نے مینوں بھی بھوک لگی ہوئی سی، 2 بندے نال اور سن، 3 اسی بندے سن۔ حضور نے فرمایا اللہ دا نام لے کے کھاؤ، کھجوراں نو اللہ دا نام لے کے کھاؤ۔ حضرت ارباز کہندے نے میں کھجوراں کھاندا جاندا سا تے گٹکاں اپنے دوجے ہاتھ وچ جمع کردا جاندا سا، ٹھیک ہے، گٹکاں جوڑدا جاندا سا۔ میرے نال میرے ساتھی بھی کھجوراں کھا رہے سن، اور وہ فرماندے نے جدوں میں رج گیا نا، حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے جدوں میں رج گیا نا تے میں گٹکاں گنیاں 54 گٹکاں تے میرے ہاتھ ہی سن، تے میرا ساتھ چونکہ دتا سی باقی 2 جنیاں نے انہاں بھی تقریباً اینیاں تے انہاں بھی کھادیاں ہونیاں نے۔ جدوں اسی تینوں رج گئے، میں اور میرے دونوں ساتھی بھی رج گئے، سیر ہو گئے،
تو سرکار نے ہاتھ مبارک ہٹایا، مکمل ہٹایا تو ویکھیا کھجوراں 7 ہی پئیاں نے۔ آپ نے فرمایا بلال انہاں کھجوراں نو سنبھال کے رکھ لے۔ حضرت بلال نے وہ کھجوراں رکھ لیاں۔ اگلے دن 10 فقیر آئے، انہوں نے آ کے اپنے بھوک کی شکایت کی تھی۔ حضرت ارباز کہتے ہیں میں بھی نال انہاں 10 دے شامل ہو گیا۔ سرکار نے اوویں وہ کھجوراں 7 کھجوراں ہاتھ رکھیا تو فرمایا ایک سائڈ تو ان کچھ کھجوراں تے ہاتھ رکھ لے نا ساریاں نگے نہ پردہ بھی تو کچھ ہے، پردہ نہ ہوئے تو تسی کہو گے 7 نے ایک چال ہو 7 پوری ہو، پردہ رکھ۔ یہ ایویں ہی ہے کہ جی اللہ حضرت نے اپنے شعراں دے وچ نبی پاک دا ایک معجزہ بیان کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے مینوں مدینہ طیبہ وچ مینوں بھوک لگی ہوئی سی، میں حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا، سرکار دی بارگاہ وچ کسے نے دودھ دا پیالہ بطور ہدیہ پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا سونیا نگاہ نبوت والیا اندر کچھ کتاڑیاں نکل رہی نے، تینوں پتہ ہے میرا کی حال ہے، یہ پیالہ مینوں مل جائے دودھ دا پیالہ تو چلو کچھ بھوک دی تشفی ہو جائے۔ کہندے میں سوچ رہا سا کہ کملی والے نے فرمایا اے ابو ہریرہ جا اصحاب صفہ نو بلا کے لیا، کیونکہ آپ کو اصحاب صفہ دا بڑا خیال رہندا سی۔ انہاں دی تعداد کتنی ہوندی سی؟ کم از کم 70 تے زیادہ تو زیادہ 200، یعنی تعداد بدی گھٹتی رہندی سی نا، کدے تے بدیاں 200 لوگ ہو رہا فقیر غربا جنہاں دا گھر بار نہ ہونا انہوں نے آ جانا، تعداد بڑھ جانی تے وچوں پھر کئی فوت ہو جانے یا کئیاں نے شادی کر لینی اپنا گھر بسا لینا، تعداد گھٹتی 70 تے جاندی سی، کم از کم 70 تے بدی 200۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جا انہوں نے بلا لیا صحابہ صفہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں دل میں سوچیا ایک پیالہ دودھ ہے اگر مینوں دے دیندے تو میرا کم بن جاتا، میری بھوک لہ جاندی۔ ہن 70 پین والے نے صحابہ، ایک ایک گھٹ بھی نہیں آنا، کسی دی بھی نہیں بھوک لینی۔ اصحاب صفہ آ گئے بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ایک پاسوں شروع ہو جاتے انہوں نے پیوانا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں دل میں سوچیا کہ یہ خدمت بھی میرے ہاتھوں لئی جا رہی، جڑا بندہ آپ بھوکا ہوئے انہوں دوجے نو سرو کرنا کتنا اوکھا ہے۔ خیر حضور دے حکم دی تعمیل وچ میں ایک نو دودھ پیش کیتا، اس نے پی لیا، رج کے پی لیا تے پیالہ لبا لب بھریا ہوا ہے، دوسرے نو پیش کیتا، تیسرے نو پیش کیتا، 70 دے 70 صحابہ نے دودھ رج کے پی لیا پر پیالے وچ کوئی کمی نہیں آئی، لبا لب پیالہ بھریا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو پی لے۔ آپ فرماتے نے میں کو بڑی بھوک لگی ہوئی سی، میں جناب منہ نہ لایا تو جتنی میری خواہش سی میں دودھ پیتا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی، تو میں اور پیتا، فرمایا اور پی، حضور بس میری ہو گئی تے پیالہ ویکھیا تے اوویں لبا لب بھریا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مینوں پیالہ دے، وہ پیالہ حضور نے اپنے لباں دے نال لایا تے پی گئے، ختم کر دیتا۔ پہلے کیوں نہیں ختم ہو رہا سی تے ہن کیویں ختم ہو گیا؟ دراصل کملی والے نے جدو اپنے صحابہ نو پلانا سی اس پیالے دا کنیکشن جنت دی دودھ دی نہر دے نال کر دیتا۔ جس ویلے صحابہ سیر ہو گئے اور ٹوٹی بند کر دیتی تے ہن پیالہ پیتا تے اللہ حضرت اس واقعے دی طرف اشارہ کر دیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، شیر کے اندر دودھ نو، جام کے اندر پیالے نو، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا
دودھ سے منہ پھر گیا، دودھ ود گیا، دودھ سے منہ کیسا وہ جامع شیر سی۔ اے ابو ہریرہ دسو تے صحیح کہ 70 صحابہ انہاں دا دودھ تو منہ پھر گیا تے دودھ نہیں ختم ہویا۔ اتھے تبوک دے وچ بھی وہی حال ہے کہ پہلے دن 3 بندیاں نے کھجوراں کھا دیاں، حضرت ارباز کہندے نے 54 گٹکاں تے میں گنیاں جڑیاں میں کھا دیاں تے میرے ساتھیاں نے بھی کھا دیاں، پر وہ 7 کھجوراں موجود نے۔ اگلے دن 10 فقیر آئے، حضرت ارباز کہندے نے میں نال شامل ہو گیا، کملی والے نے کھجوراں تے ایک پاسو ہاتھ رکھیا، ادھروں نظر آ رہی ہیں، فرمایا ہاتھ دے تھلوں کھجوراں کڈی جاؤ تے کھاتی جاؤ۔ وہ دا فقیر حضرت ارباز کہندے نے میں بھی، اسی سارے رج گئے۔ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھایا تے وہ 7 کھجوراں اوویں ہی پئیاں سن۔ پھر کملی والے نے فرمایا ہن مینوں اللہ تعالیٰ کولوں شرم آندی، مینوں اللہ تعالیٰ کولوں شرم آندی ہے، ورنہ یہ کھجوراں سارا مدینہ کھاندا تے پھر بھی ختم نہ ہوندیاں۔ یہ کہہ کے حضور نے بچیاں دے وچ 7 کھجوراں سن، 2-4 بچیاں میں تقسیم کر دیتیاں اور ختم کر دی، کیونکہ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان۔ میں چاہتا سا آج دی نشست وچ پہلے تو خیال سی نا کہ آج بس یہ جڑا موضوع ہے آج دی نشست وچ ہی ختم ہو جائے، اور شروع جو میرا خیال سی کہ مکمل نہیں ہونیاں۔ حضور دے معجزات کیویں ختم ہو سکتے، حضور دی نشانیاں جو نبی پاک نے دکھائیاں کیویں ختم ہو سکدیاں نے، جڑیاں میں اج دے جمعے واسطے تواڈے واسطے تیار کر کے لے آیا سا وہ ہی نہیں ختم ہوئیاں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اگلے جمعے بھی سرکار دے معجزات ہی بیان کیتے جان گے۔ ویسے تواڈی فرمائش پوری ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔